پانچواں اصول یہ بھی بہت اہم ہے۔ بعض لوگ قیامت کی نشانیوں کے سمجھتے تو ان کو ٹھیک ہے، لیکن اس بنیاد پر مسائل میں، شریعت میں ادھر ادھر اپنی سستی کے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا بندہ یہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے زنا عام ہو جائے گا، اب یہ ہونا ہی ہے جی، ہم اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے شراب عام ہو جائے گی، اب یہ ہونا ہی ہے نا جی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی قیامت کی نشانی کو اس لیے نہیں بتایا کہ اس سے شریعت کے باقی مسئلے بدل جانے ہیں۔ زنا تو زنا ہے، اس سے روکنا ہی ہے، شراب شراب ہے، اس سے رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے، ان کے مجرمین کو سزائیں بھی ملنی ہیں۔ بعض لوگ اتنے تھک ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو امام مہدی آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، تو تب تک بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں۔ تو اس طرح کی حرکات یہ علامات قیامت کے مقصد کے ہی خلاف ہے۔ ایک اور اصول، اور یہ بھی بہت اہم اصول ہے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں۔ میرے ایک جاننے والے بڑے فاضل انسان تھے، مجھے اس سے توقع نہیں تھی کہ وہ بھی اس طرح کی حرکات کریں گے۔ آپ یقین مانیں مجھے بڑی ندامت کے ساتھ اور بڑی حسرت اور تکلیف کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہماری آنکھوں سے تقریباً 2 سال وہ غائب رہے، کہ بس جی حالات بڑے خراب ہو گئے، اب وہ دور آ گیا ہے کہ بس وہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا وہی بچے گا جو پہاڑوں پہ چلا جائے گا، بکریاں چرائے گا، اللہ اللہ کرے گا۔ تو اس نے جاب بھی چھوڑ دی، مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا کہ فتنے بڑے ہیں، فتنوں سے بچنے کے لیے بس سائڈ پہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، وہ دور ابھی کہاں ہے؟ مساجد موجود ہیں، مراکز موجود ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، خیر کی باتیں موجود ہیں۔ آپ ایکٹیو ہوں، حرکت میں آئیں، کام کریں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، جتنی محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کریں، اپنی سستیوں کے لیے ان چیزوں کو بہانے نہ بنائیں۔ ایک چھٹا اہم ترین اصول، یہ بھی بہت اہم ہے اور اس کے ساتھ بھی بہت کھلواڑ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہونے کے امکانات ہیں، کہ قیامت کی علامات میں بعض علاقوں اور خطوں کے نام آئیں۔ ہند کا لفظ آیا ہے، نجد کا، حجاز کا، یمن، شام، قسطنطینیہ، تبریہ، اس طرح کے الفاظ آئیں۔ یہ مختلف علاقوں کے نام ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس دور کے الفاظ اور علاقے کا مطلب آج کے حساب سے اپنی مرضی کا لے لیتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کہا کہ ہند تو اس دور میں ہند سے مراد ہندوستان تو صرف نہیں ہوتا تھا نا، صرف انڈیا تو مراد نہیں ہوتا تھا، اس دور میں ہند کے علاقے میں پاکستان بھی شامل تھا، کشمیر بھی شامل تھا، انڈیا بھی شامل تھا، افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ تو اس دور کے حساب سے اس پورے علاقے کو ہند کہا گیا۔ اس طرح لفظ شام، اس سے صرف آج کا ملک شام تو مراد نہیں ہوگا نا، خراسان، اس سے صرف آج کا چھوٹا سا علاقہ تو مراد نہیں ہوگا۔ تو احادیث میں
علامات قیامت کے حوالے سے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو اس دور کے جغرافیے کو سامنے رکھ کر اور محدثین اور صحابہ کی تشریحات کو دیکھ کر سمجھا جائے۔ ایک بڑے نامی گرامی حضرت ہیں، یوٹیوب پہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہ تو ان احادیث کو اور نام کو استعمال کر کے آج کے دور میں ایسے اپلائی کرتے ہیں نا، لگتا ہے کہ بس ابھی قیامت آئی اور ابھی امام مہدی آ گئے، بس آج یا کل آ جائیں گے۔ تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کافی سارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو یہ حدیثوں کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے، خالص علمی اپروچ ہونی چاہیے، اور اس دور کے جغرافیے کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر جدید میپ کو سامنے رکھتے ہوئے اس دور میں اگر لفظ ہند کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے تو اس پورے خطے پہ اپلائی ہوگی جو اس دور میں الہند سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مشرق میں ایسے ہوگا، تو ہم پاکستان کی طرف سے دیکھنے لگ جائیں کہ ادھر مشرق ہے، ہم دیکھیں گے مدینے کے حساب سے مشرق کا علاقہ کون سا بنتا ہے، مدینے کے حساب سے، اور اس دور میں المغرب کس کو کہا جاتا تھا یہ دیکھا جائے گا۔ الروم، اس دور میں الروم کسے کہا جاتا تھا؟ آج ہم چھوٹے سے ایک ملک صرف روم کو دیکھ لیں، وہ کہے کہ یہ مراد ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن شہروں کے، جن مقامات کے، جن سٹیز کے نام لیے ہیں ان کو کس دور کے حساب سے دیکھا جائے گا؟ اس دور کے جغرافیے اور اس دور کی اصطلاحات کے حوالے سے۔ اور اس امت نے اتنی خدمت کی ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ 20 محدثین نے بڑی خوبصورت تشریحات لکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، وہ کھنگالنی پڑے گی۔ ایک اصول کے حوالے سے آخری بات اہم کر کے میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ علامات قیامت کے حوالے سے یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ جو تفصیلات احادیث میں موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں۔ یہی علمی رویہ ہے، کیونکہ اتنا حدیث میں آیا، اتنا ہمیں پتہ ہے، آگے ہمیں نہیں پتہ، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح سے اس کے اوپر عقلی اعتراضات، عقلی اشکالات اپنے دور کے حساب سے الجھ کے پیش کرنا، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کوئی نہیں آئیں گے، یہ مولوی ایسے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایتیں متواتر ہیں، قرآن مجید میں اس طرف اشارے موجود ہیں اور وہ تشریف لائیں گے۔ تو اس نے کہا جی حضرت عیسیٰ کیسے آئیں گے، مولویوں کو کیا پتا تھا، انہوں نے ایسے حدیثیں بنا لیں، حضرت عیسیٰ کو آئی ڈی کارڈ کون ایشو کرے گا، حضرت عیسیٰ کس ایئرپورٹ پہ آئیں گے، ان کو پاسپورٹ کون دے گا، کیسی بے عقلی کی بات ہے۔ جو اللہ 7ویں آسمان سے پلک جھپکنے کے اندر جبریل امین کو اللہ کے نبی کے پاس بھیج سکتا ہے، اور جو رب کریم حضرت عیسیٰ کو جبکہ وہ سولی پر لٹکانے کی کوشش کر رہے تھے زندہ آسمانوں پہ لے جا سکتا ہے، اور جو اللہ جناب محمد کریم علیہ السلام کو براق پہ بٹھا کے 7 آسمانوں کی سیر کروا کے حضرت عیسیٰ سے ملاقات بھی کروا سکتا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑیں گے اللہ نے کیسے بھیجنا ہے؟ تمہارے کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ٹکٹ تم نے لے کے دینی ہے، اور تم فکر مند ہو کہ کہاں سے لینی ہے، کون سا ملک ایشو کرے گا، اور کون سی ایئر لائن ہوگی، اور کیا ہوگا۔ یہ فضول حرکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا مان لے، بس آمنا وصدقنا، اہل ایمان
کا وتیرہ اور ان کا طرز عمل نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کے عقلی ڈھگوسلے اور اس طرح کے اعتراضات و اشکالات یہ بنتے ہی نہیں ہیں۔ ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ قیامت کی علامات کو سن کے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ابھی قیامت بہت دور ہے، قیامت کبریٰ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری زندگی میں نہیں آئے گی انشاءاللہ، میری تو یہی دعا ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کبریٰ جو آنی ہے، بڑی قیامت کی دو قسمیں، ایک ہے قیامت کبریٰ بڑی قیامت، وہ بدترین انسانوں پہ آنی ہے، وہ اس وقت آنی ہے جب زمین پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اس بنیاد پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑی دور ہے، ایک قیامت وہ ہے جو اس وقت اس لمحے بھی آ سکتی ہے، اور وہ میری اور آپ کی موت ہے۔ اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ آنکھیں بند ہوئی ہماری قیامت شروع، جو دنیا سے گیا اس کی قیامت شروع، تو یہ قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت۔ یہ ہر انسان کو اس کو سامنے رکھ کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اعمال میں سست نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت بڑی دور ہے۔